سورہ شعراء آیت 116 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالو وہ بولے لئن اگر لم تنتہی تم باز نہ آئے یا نوح اے نوح لتکونن تو تم ضرور ہوگے من المرجومین سنگسار کیے جانے والوں میں سے۔ اب اس کی قوم کیا کہتی ہے انہیں حضرت نوح کو کہ تم جو ہم سے کہتے ہو اسے باز آ جاؤ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اب ہم تمہارا کیا کریں گے، تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ سنگسار کیسے کیا جاتا ہے؟ سنگسار یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو آدھا زمین میں گاڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، پھر اس کے بعد جو اس کا باقی اوپر جسم باقی رہ جاتا ہے اس کو لوگ مل کر پتھروں سے مارتے ہیں، پتھر اس پر برسائے جاتے ہیں، اس وقت تک برسائے جاتے ہیں جب تک وہ مر نہیں جائے، اس کی جان نہیں نکل جاتی۔ اچھا، اور وہ سنگسار، یہ دیکھیں یہ سنگسار کرنا کیا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ آسانیاں فرمائے سب کے لیے۔ تو یہ کتنا ایک اذیت والی موت ہے، تصور کریں ذرا اس کو۔ یہ اس حوالے سے بات تو وہ ہو رہی تھی۔ اچھا، اب جب وہ اپنے دشمن کے لیے ایسا کرتے تھے تو وہ پھر رکتے نہیں تھے، مرنے کے بعد بھی اس پر لگے رہتے تھے۔ یعنی سنگسار کرنا بذات خود کتنا ایک اذیت والا ایک سزا تھی۔ ان کو اس سے کہا گیا کہ دیکھو اگر تم نہ باز آئے، تم ہمیں ایک معبود کی جو تلقین کرتے ہو، ایک اللہ کی فرما برداری کا جو تم کہتے ہو، ہم نہیں مانتے۔ ہم تو وہ مانیں گے نا جو ہماری خواہشیں کہیں گی، یا ہمارے جو آباء و اجداد کرتے چلے آئے ہیں، جو ہماری ارد گرد اسٹیبلش جو چیزیں ہیں، جن میں لوگ لگے ہوئے ہیں، تم ان سے ہمیں کیوں روکتے ہو؟ کیا وہ سارے پاگل تھے، احمق تھے؟ تم ہمیں نیا سبق پڑھانے آ گئے ہو تو ہم تمہاری بات نہیں مانتے، اب تم خبردار ہو جاؤ، اگر تم باز نہ آئے تو تمہارے ساتھ ہم یہ کریں گے۔ اب یہاں پہ کہنا یہ تھا کہ اگر آپ کو حق پر رہتے ہوئے جتنے بھی بڑے چیلنج کا یا مسئلے کا سامنا کرنا پڑے تو پیچھے نہیں ہٹنا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ حق والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے راستے کو نہیں چھوڑتے، اپنے اللہ سے تعلق کو نہیں چھوڑتے۔ ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اپنے تن آسانی کے لیے، اپنی خواہشوں کے لیے اس کے کتنے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑا ہوا ہے ہم نے۔ لیکن کیا ذرا سی بھوک، ذرا سی تکلیف، ذرا سی لوگوں کی باتیں، تانے نہیں سن سکتے ہم، جبکہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں پر کیسے کیسے ان پر مسائل آئے اور انہوں نے ان کی پرواہ نہ کی۔ تعلق اور محبت اہم ہوا کرتی ہے، یہ برتاؤ رویے اہم نہیں ہوا کرتے، ذاتی چیزیں وقتی اہم نہیں ہوا کرتی۔ وہ ان کا راستہ، ان کی جو ویژن ہوتی ہے وہ ان کو ان کے راستے سے ادھر سے ادھر نہیں ہونے دیتی۔ جو ان کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ ان کو پکا رکھتی ہے، پکا۔ تو دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں کہ حق والوں کے لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سن لیں، آپ حق کے راستے پر چلیں اور لوگ آپ کی واہ واہ کریں، آپ کو شاباش دیں، آپ کو ایوارڈ دیں، یہ نہیں ہو سکا۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے خلاف ہو جائے گی۔ جو وقت کا فرعون ہے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا، جو باطل قوتیں ہوں گی وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گی۔ آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، یہ طے کر لیں کہ مجھے حق کے راستے پر چلنا ہے تو مجھے ہر رکاوٹ کو عبور کرنا ہوگا، آگ کے گویا دریا میں سے گزرنا ہوگا، اور یاد رکھنے ڈرنے کی بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو سب سے جو آسان اور خوبصورت
اور جو مزے کی موت ہوتی ہے وہ شہید کی ہوتی ہے۔ اگر شہادت کے درجے پر بھی میں سے گزرنا پڑے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ ورنہ یہ یاد رکھیے گا، موت اتنی تکلیف دہ ہے۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی انتہائی خاردار جھاڑی ہو اور آپ انتہائی ململ کا نرم اور نازک کپڑا اس جھاڑی پر ڈالیں تو اس کے پور پور میں اس کے کانٹے پیوست ہو جائیں۔ آپ ذرا تصور کریں کہ اس جھاڑی سے پھر اس کپڑے کو الگ کرنا اگر آپ کوئی کرنا چاہے تو انتہائی آرام سے ایک ایک پور سے اس کے کانٹے کو نکالے، اور کوئی آئے اور اس کپڑے کو ذرا سا ایک کونے سے پکڑے اور ایک جھٹکے میں اس کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے کہ اس کی ایک ایک اس کا تار الگ ہو جائے۔ یہ کرتی ہے موت۔ اور یہ موت کن کے لیے اللہ آسان کر دیتے ہیں؟ جو اس کی محبت، اس کے تعلق میں، اس کے دین کے لیے اپنی جان تک پیش کر دیتے ہیں۔